اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ آج کی نشست پیغمبر علیہ السلام ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے، یہ آج اس کی تیسری نشست ہے۔ پہلی دو نشستوں میں نے پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ کھول کر برادران اہل سنت کی بنیادی معتبر کتابوں سے ثابت کیا۔ آج اس کی تیسری نشست ہے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا، بخاری شریف۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ جو رسول دے دے اسے لے لو، جسے روکے اسے رک جاؤ، اور جو مصطفیٰ کا حکم نہ مانے خدا فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ حبیب تیرے پالنے والے کی قسم، نہ مومن ہیں نہ مومن بنیں گے جب تک اپنے جھگڑوں میں مشاجرات میں تجھے فیصل، جج، حکم تسلیم نہ کرے۔ نتیجہ کہ جو مصطفیٰ کا حکم فیصلہ قبول نہ کرے وہ مومن نہیں ہے، نہ ہے نہ آگے چل کے بنے گا۔ تو دیکھیں کہ پیغمبر علیہ السلام کیسے نماز پڑھتے تھے۔ آج پیغمبر علیہ السلام کی نماز ہاتھ کھول کر پڑھنا حضرت ابو بکر رضی اللہ کے نواسے کے ذریعے سے ثابت کروں گا، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں حضرت ابو بکر رضی اللہ کے پوتے کے ذریعے، یہ نواسا اگلی نشست میں پوتے کے ذریعے سے ثابت کروں گا کہ نماز ہاتھ کھول کر پڑھنا ثابت ہے۔ یہ کتاب ہے میرے سامنے، سنن ابو داؤد، سنن ابی داؤد للامام الحافظ سلیمان بن اشعث سجستانی الازدی، المکتبۃ العصریہ سیدہ بیروت سے چھپی ہے، ایک ہی جلد میں کامل ہے۔ اس میں صفحہ نمبر ہے 147، روایت کا نمبر ہے 739۔ اس میں لکھا ہے کہ ان احببت ان تنظر الی صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقتد بصلاۃ عبداللہ ابن زبیر، یعنی کہ جو رسول کی نماز دیکھنا چاہتا ہے وہ عبداللہ ابن زبیر والی نماز پڑھے۔ حضرت ابو بکر کا نواسا عبداللہ ابن زبیر رسول والی نماز امام ابو داؤد لکھ رہا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر والی نماز پڑھے، تو گویا اس نے مصطفیٰ والی نماز پڑھی۔ اب آئیے، اب تو لازم ہو گیا کہ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کیسے نماز پڑھتے تھے۔ آئیے، یہ میرے سامنے کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ فی الاحادیث والآثار، مکتبہ امدادیہ، ملتان، پاکستان، جلد اول۔ یہ کون ہیں؟ ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاد، امام مسلم کے استاد۔ حد ہو گئی، امام بخاری محدث اعظم اس کے بھی استاد، امام مسلم صحیح مسلم والے ان کے بھی استاد، یہ ان کی کتاب ہے۔ اس میں دیکھیں کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ نماز کیسے پڑھتے تھے، کیونکہ رسول والی نماز ہے وہ تو معلوم کرنی پڑے گی۔ یہ اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 428، حدیث کا نمبر ہے 2، باب کا نمبر ہے 166، 166۔ کیا لکھا ہے اس میں ہے کہ سمعت عمرو بن دینار قال کان ابن زبیر اذا صلی یرسل یدیہ، عبداللہ ابن زبیر جب نماز پڑھتے تھے تو نماز ہاتھ کھول کر پڑھتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ عبداللہ ابن زبیر، کنیکشن کو ملاتے جائیں، اللہ اکبر۔ کیا کہ ابو داؤد کہتا ہے کہ جس کو رسول والی نماز دیکھنی ہے عبداللہ ابن زبیر والی نماز پڑھے۔ بخاری مسلم کا استاد ابن ابی شیبہ فرماتا ہے، لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ عبداللہ ابن زبیر نماز ہاتھ کھول کر پڑھتے تھے۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ عبداللہ ابن زبیر جب ہاتھ کھول رہا ہے تو رسول والی نماز کون سی ہوگی؟ ہاتھ کھول کر۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ۔ آئیے مزید آگے بڑھیں، بات کو انجام تک پہنچائیں کہ تاکہ کھل کر بات سامنے آ جائے۔ یہ کتاب ہے فضائل اعمال،
شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمت اللہ، الطاف اینڈ سنز والوں نے چھاپی ہے، مشہور زمانہ کتاب ہے فضائل اعمال۔ اس میں لکھا ہے فضائل اعمال میں کیا لکھا ہے؟ لکھ رہے ہیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابن زبیر یعنی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے نماز سیکھی، یعنی اپنے نانا سے، اور نانا نے کن سے سیکھی؟ اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، حضرت ابو بکر نے رسول سے، عبداللہ ابن زبیر نے اپنے نانا سے۔ اللہ اکبر! یعنی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ نماز پڑھتے تھے۔ اب ثابت ہوا کہ عبداللہ ابن زبیر کی نماز رسول والی ہے۔ مصنف لکھ رہا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نماز ہاتھ کھول کر پڑھتے تھے۔ اب انہوں نے سیکھی کس سے؟ علامہ زکریا لکھ رہا ہے فضائل اعمال میں کہ اپنے نانا سے سیکھی۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر کا ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا وہ سیکھا اپنے نانا سے، اور حضرت ابو بکر کا ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا چونکہ نماز تو اپنے نانا سے سیکھی ہے نا، تو حضرت کہاں سے؟ وہ رسول خدا سے سیکھے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ کے نواسے کے ذریعے سے مصطفیٰ کی ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا اہل سنت کے بنیادی کتابوں سے ثابت ہوا۔ خداوند عالم ہمیں حق بولنے اور حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنے کی، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔